چلیے جی آیت نمبر 11 کو دیکھتے ہیں. تو یہاں سے اب بس صبر کے ساتھ سنتے جائیے، اور یہ موضوع سمجھ ہی تب آتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے بس اس کو سمجھ جائیں، نہ اس کے ادھر سوچیں نہ ادھر سوچیں، ورنہ پھر بعض دفعہ جب بہت ساری چیزیں اکٹھی ہم سوچتے ہیں تو اس کی وجہ سے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم دیتا ہے اللہ تم کو تمہاری اولادوں کے معاملے میں. لفظ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، دل سوزی والا انداز ہے. اللہ تم کو تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا ہے. اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ہمارے والدین کی نسبت زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس اندیشے کو رفع کر دیا کہ کہیں کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر ظلم نہ کر دیں، تو یہاں حکم دے دیا کس بات کا، اور لفظ یوسی میں وسیع کا لفظ ہے، وہ سواجہ اہم چیز کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں وصیت عموماً موت کے وقت کی بات کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وصیت سے مراد اہم بات ہوتی ہے. اور یہ معاملہ جو سراسر ایک نجی معاملہ تھا، گھریلو معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں مداخلت کر کے انٹرفیرنس کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ صرف نماز روزے کا طریقہ ہی نہیں بتاتا، یا کسی معاشرے کے اندر اسلام کا پتہ صرف وہاں کی نمازوں اور مسجدوں سے نہیں پتہ چلے گا، بلکہ وہاں کے خاندانی نظام، زندگی گزارنے کے طور طریقے اور مال کی تقسیم پر بھی اس کا تعلق ہوگا. پھر فی اولادکم کے لفظ میں اولاد کا لفظ ہے جو بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ للذکری، مرد کے لیے. یہاں ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے. ذکر ویسے تو مذکر کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں لفظ مذکر بھی اسی سے ہے، زال کافرہ سے مراد یعنی مرد، میل جو بھی ہوتے ہیں. لیکن یہاں ذکر سے مراد بیٹا ہے، کیونکہ ہر صورت میں یہ قانون نہیں ہوگا. یہاں للذکری میں مراد ہے بیٹے کے لیے، لڑکے کا، بیٹے کا حصہ کتنا ہے؟ مثل، مانت، لائک، حظ الانثیین، حصہ دو لڑکیوں کا. انثیین، انثا سے تثنیہ ہے، انثا کہتے ہیں بیٹی کو، لڑکی کو. یہاں کیا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو کس حساب سے مال ملے گا؟ للذکری مثل حظ الانثیین. یہاں آپ نمبر 1 لگائیے یا اے لگا لیں للذکر سے پہلے. اس آیت میں ہم 3-4 مختلف کیسز پڑھیں گے. یہ جو اصول ہے نا للذکری مثل حظ الانثیین، اس کے نیچے لکھیے جب مرنے والے کے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں ہوں. رینڈم ہوتے ہیں نا، کبھی 2 بیٹے 3 بیٹیاں، کبھی 3 4 5 وٹ سو ایور. یہ کون سی صورت ہے؟ جب مرنے والے کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں. 1 ہے 2 ہے 4 10 سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس صورت میں بانٹ کا کیا طریقہ ہے کہ ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا. یہاں دیکھیں یہ نہیں کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، بلکہ کہا کہ بیٹی کو تو پورا مل رہا ہے تو بیٹے کو اس سے دگنا مل جائے گا. مثال لے لیجئے کہ اگر ایک شخص فوت ہو رہا ہے، اپنے پیچھے $1000 چھوڑ کے مر رہا ہے. ساری چیزوں کو الگ کر دیں، ابھی جو آگے آنے والی ہے سائٹ پہ، ہم اس کی یہ دولت اس کے بیٹوں اور بیٹیوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. اس کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے. 100 کے 3 حصے کیے جائیں گے. 33.33 یعنی 33 روپے 33 پیسے جو ہیں ایک بیٹی کو دے دیے جائیں گے، اور 33 پلس 33 یعنی 66.66 جو ہے وہ دوسرے بیٹے کو دے دیے جائیں گے. یعنی جب کوئی مرنے والا مرے اور اپنے پیچھے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑے، ہر بیٹے کو 2 سے شمار کیا جائے گا. 4 بیٹے نا کسی کے، تو 4 کو 8 کر لیں گے، اور بیٹیاں تھی 3 تو 3 کو بس 3 ہی رکھ لیں گے. تو اس صورت میں ریشو کیا بننا؟ 2/1 کا.
दुगना मिल रहा है हर बेटे को बेटी का. लिख लें, फिर बाद में इसको समझेंगे. ये था पहला केस. दूसरी सिचुएशन, और वो क्या, फ़इन कुन्न निसान, बस अगर हों बेटियां, कितनी, फ़ौकस नतैन, 2 से ज्यादा, तो फलहुन्न सुलुसा मा तरक, तो उनके लिए है 2/3 जो उसने छोड़ा. ये है सेकंड केस. इससे पहले बी लिख लेते. ये है वो सूरत कि मरने वाला 2 या 2 से ज्यादा बेटियां छोड़ के मरा. कभी ऐसा होता है ना, किसी की सिर्फ 2 ही बेटियां होती हैं, या 3 बेटियां या 4 बेटियां. ये वो सूरत है कि मरने वाला का बेटा कोई नहीं है. तो उसकी दौलत कैसे तकसीम होगी उसकी बेटियों में? उसके $100 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा. 33, 33, 33.33. सुलुसा क्या होते हैं? 2/3, यानी 100 में से 2/3 कितने होते हैं? 66. तो वो 66 जो डॉलर है ना, वो 2 बेटियों हैं तो 2 में आधे आधे दे दिए जाएंगे. 33. 3 बेटियां हैं तो 66 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो 22.22 सबको दे दिए जाएंगे. 4 हैं या 10 हैं या 20 हैं, वो 66 रुपीस जो हैं या डॉलर हैं वो उसकी सारी बेटियों को मिलेंगे. आपके दिल में अभी फौरन सवाल आएगा कि बाकी 33 का क्या होगा? उसको छोड़ दें अभी. ठीक है, आगे चले. तीसरा केस, नंबर 3. वइन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ. ये तीसरा केस है कि मरने वाले की बस एक ही बेटी है, अकलौती एक बेटी. वाहिदा, हमारे यहाँ कहते हैं ना, लाखों की अकलौती वारिस. रिश्तों में भी लिखा होता है अकलौती चाहिए, हैं? तो ये अकलौती को कितनी जायदाद मिलेगी बाप की? पूरी नहीं मिलती, आधी मिलती है. 100 या 1000 का जो भी रेशो हम समझ रहे थे, एक ही बेटी है, 100 के आध करेंगे तो 50, तो इसको 50 मिल जाएंगे. बाकी 50 को छोड़ दें आप अभी. ठीक है, यहां तक बस खत्म. आप देखिए कि सिर्फ 2.5 लाइनें बनती हैं. बेटों और बेटियों की विरासत की हर मुमकिन बांट कर दी. कोई मरता है तो या 4 सूरतें हो सकती हैं. नंबर 1 कि औलाद है ही नहीं, चलो बात ही खत्म, उसको एक तरफ कर दें. दूसरी सूरत है कि बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं. उसके लिए क्या बांट है? हर बेटे को बेटी का दुगना मिलेगा. अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक एंड पे न्यूमेरिकल इधर करके भी दिखा देती हूँ, यानी जिसको हिसाब के सवाल कहते हैं. लेकिन पहले ये पूरा टॉपिक समझ लें. जब बेटे और बेटियां घुले मिले हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, 6, नो प्रॉब्लम. हर बेटे को 2 से ज़रब दे लें और हर बेटी को 1 से जमा कर लें. मिसाल है किसी के 3 बेटियां और 5 बेटे हैं और उसने $100 छोड़े, तो आप क्या करेंगे? 3 बेटियां 1 2 3 और 5 बेटे हैं ना, तो हर बेटे को 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2. टोटल कितने हिस्से हो गए मरने वाले की जायदाद के? 12 और 13 हिस्से करेंगे $100 के. और जितने हिस्से बनेंगे ना, उसमें से एक एक हिस्सा तो 3 बेटियों को दे देंगे. बाकी जो पीछे रह जाएंगे 10 हिस्से, उनमें से 2-2 हिस्से हर बेटे को दे देंगे. ठीक है, आप कहेंगे ये तो बड़ी नाइंसाफी है, बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है. यही तो हम रोते हैं ना, जिंदगी में हक मिले, मरने के बाद भी ना मिले. तो यहां एक छोटी सी बात समझ लें कि इस्लाम में विरसे की जो बांट है ना, उसके कुछ असूल है, रूल्स एंड रेगुलेशन. उसमें एक असूल क्या है? कराबत, रिश्तेदारी. जो जितना करीबी होगा ना, उतना ज्यादा उसका हिस्सा ज्यादा होगा. मसलन मरने वाले की सबसे ज्यादा करीबी चीज जो है ना, वो उसकी औलाद है. इवन माँ बाप भी उसके बाद होते हैं. जब अपनी औलाद होती है ना किसी की, तो फिर भाई बहनों को हिस्सा नहीं मिलता. ठीक है, माँ बाप को मिलेगा दोनों सूरतों में. अगले हिस्से में माँ बाप के हिस्सों की बात आ रही है. अब देखिए कि बेटों और बेटियों में ये जो फर्क रखा गया, इसकी हिकमत समझ लें. पहली बात, अल्लाह का हुक्म है. अल्लाह इतना भी ना देता. जरा उस दौर को भी तो सामने रखे ना, कि जहां औरत बल्कि बिकती थी या उसको विरासत में बांटते थे, उस औरत को अगर अल्लाह ताला एक हिस्सा भी दे रहे तो ये गनीमत है. दूसरी बात यह है कि बेटे के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं. दूसरा असूल लिख लें विरासत की तकसीम का, जरूरत, नीड. मसलन आप देखिए कि यंग बहन भाई बहन से बाप का इंतकाल हो गया,
دونوں انمیرڈ ہیں. اب لڑکی کو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اسلام میں جو مرد یا لڑکا ہوتا ہے اس پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کو بھائی کو بھی بہن کو بھی دیکھنا ہے, گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے, ماں کو بھی دیکھنا ہے, گھر کا خرچہ بھی وہی لائے گا. کل بہن کی شادی کا موقع آئے گا, یہ بھائی اپنی بہن کی شادی کرے گا, حالانکہ اس کا خرچہ تو دوسری طرف آئے گا, لیکن کچھ نہ کچھ تو خرچ اٹھتا ہی ہے. اب یہ بہن ادھر سے باپ کی جائیداد میں سے بھائی سے آدھا بھی لے چکی ہے, دوسری طرف اس کو ملے گا اپنے شوہر سے حق مہر. مثال ہے کہ چلے 100 ہی کی بات کر لیتے ہیں. ایک مرد فوت ہوا, $100 چھوڑ کے گیا, 33 یعنی 33 بیٹی کو مل گئے, 66 بیٹے کو مل گئے. اب 33 عورت کے جو ملے وہ محفوظ ہیں کہ نہیں؟ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے؟ بالکل نہیں. وہ بھی جاتے ویسے مردوں ہی کے پاس ہے. اس مرد کا نام ہوتا ہے جیولر, اور اس مرد کا نام ہوتا ہے کچھ بولوں ہر کے نام. عورتوں کے پاس جتنا پیسہ ہے نا وہ بھی مردوں ہی کے پاس جاتا ہے. اپنے مرد سے چھین چھان کے لیتی ہیں اور دوسروں کے مردوں کو دے کے آ جاتی ہیں. ہاں, تو اب آپ دیکھیے کہ عورت نے تو وہ 33 سنبھال لیے, کل شادی کا موقع آیا, اس کی شادی کے پھر خرچ بھی کچھ نہ کچھ اٹھا تو بھائی نے کیا. اب یہ لڑکی گئی اپنے سسرال, شادی ہوئی, مرد نے اس کو حق مہر میں پھر 33 دے دیے بالفرض ہمارے والے جو مشہور ہے. تو اس کے پاس کتنے ہو گئے؟ اس کے 66 ہو گئے نا. 33 باپ کی جائیداد کے تھے, 33 شوہر سے حق مہر میں مل گئے. چلیے آپ ذرا بھائی کو دیکھیے جس کو 66 ملے تھے, اس کو 66 ملے, چلے اس میں سے اس نے 33 بہن کے شادی پہ اور گھرداری کے خرچوں پہ لگا دیے, پیچھے کیا بچا؟ 33. کل اپنی بھی تو شادی کرے گا, وہ 33 دے دے گا اپنی بیگم کو, اس کے ہاتھ میں کیا رہا؟ ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ظلم تو کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا. لیکن اسلام میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بانٹ رکھی کہ مرد کفیل ہوتا ہے, مرد نہ نفقے کا مالک ہوتا ہے, لہٰذا ضروریات دیکھی جاتی ہیں. مردوں کو باہر نکلنا ہوتا ہے, ان کی زندگی کے اندر زیادہ معاملات ہوتے ہیں, اس لیے عورت کو کم دے کے اس کو بھی خوش کر دیا کہ تم لے لو کچھ, ویسے تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اسلام تمہیں بھی دیتا ہے, لیکن لڑکے کو دگنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک تیسرا اصول بھی یاد رکھیے گا مال کی تقسیم کا وراثت میں, وہ کیا ہے؟ دولت کی تقسیم, تقسیم دولت. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ آئے اور آپ خزانے کا سانپ بن کے بیٹھ جائیں اور ہلے نہ اور جھلے نہ. اسلام کے اس اصول میں دولت کی تقسیم کیسے؟ مثال دیتی ہیں, ابھی آپ دیکھیں گے تو بڑی دلچسپ سٹوری آپ کے سامنے آئے گی. ایک شخص ہے, چلے اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, بہت رئیس صاحب ہیں. اب کوئی ان کے گھر میں موقع آ جاتا ہے رشتہ داروں کے آنے کا جانے کا, عموماً کن کو دینا مشکل لگتا ہے؟ ویسے اکثر کو نہیں لگتا, لیکن مثال دے دیتے ہیں, بیوی کے میکے کو دینا بڑا مشکل لگتا ہے. ان کے لیے دعوت بھی پکتی ہے تو وہ بوجھ لگتی ہے. ساس مثال لے لیتے ہیں ایک مرد کی ساتھ, اس کو یہ بڑا برا لگتا ہے کہ میری بیوی اپنے ماں باپ کو کچھ دے یا میں دوں. چلیے ختم ہو گئی بات, وہ اس کے وقت کے کھانے کا بھی پوچھتا ہے, کیوں کھلایا, یہ دیا وہ دیا. اب وہ شخص 10 لاکھ روپے چھوڑ رہا ہے. 10 لاکھ جب وہ مرتا ہے, اس کا اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ بیوی کو ملے گا, جو اگلی آیت 12 میں ملے گا ہمیں حصہ, یعنی بیوی کو حصہ ملے گا نا. اب وہ بیوی کو جب حصہ مل گیا اس شوہر سے, گویا کہ اس کے مثال ہے کہ 10 لاکھ میں سے بیوی کو 8واں حصہ یا جتنا بھی ملا, اب وہ اس کی بیوی نے کچھ عرصہ استعمال کیا, ختم کیا, وٹ ایور. کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی کا بھی انتقال ہوا. اب بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی ماں کو کتنا ملے گا؟ اتنا ہی ملے گا جتنا مرد کے مرنے پہ اس کی ماں کو ملتا ہے, 1/6 ملے گا. تو یہ 1/6 کس کو ملا؟ اس پہلے مرنے والے کی سمدھن کو ملا. بات واضح ہے کہ بہت الجھ گئی. یعنی زندگی میں جن لوگوں کا آپ ایک جوڑا بھی نہیں خوشی سے دے سکتے نا, وہ آپ کے مرنے کے کچھ سال کے اندر اندر آپ کی آدھی سے زیادہ جائیداد بھی لے چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کو ابھی اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے اگلا حصہ نہیں آیت کا پڑھا, اس لیے بہتر ہے کہ ادھر ادھر جائے بغیر سیدھا سیدھا چلتے رہیں. مرد کو بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا. اتنی بات کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ. چلیں اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے مرنے والے کے کہ اس کی صرف بیٹیاں ہی ہوں, بیٹا کوئی نہ ہو. یہ پاسبل ہے نا.
اس کی دوسری مثال دے دی فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. یہاں لفظ فوق اثنتین ہے، 2 سے زائد، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 2 کے لیے بھی یہی حکم ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ بہت ساری بیٹیاں ہوں تو کیا کیا جائے گا؟ اس کی پوری جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور ان 3 میں سے 2 حصے ان ساری بیٹیوں میں برابر بٹ جائیں گے. ایک حصہ کدھر جائے گا؟ یہ اس کے بعد والوں پہ جائیں گے. یعنی اسلام کے اندر الاقرب من الاقرب کی بات ہے. جب بیٹا حصے میں نہیں ہوتا نا، جیسے کسی مرنے والے کا اگر بیٹا نہیں ہوتا تو پھر اس کی جائیداد تھوڑی دور تک بٹتی ہے، چچاؤں تک بھی کسی صورت میں پہنچ جاتی ہے، دادا کو زیادہ مل سکتا ہے. لیکن بس آپ سمجھ لیں کہ بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے جو مل سکتا ہے وہ 2/3 مل سکتا ہے. تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ مرنے والا بس ایک ہی بیٹی چھوڑ کے مرے، تو اس کا جواب اگلی آیت کے حصے میں، آیت کے اگلے حصے میں آیا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ ایک ہوں تو فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے یاد ہے. ایک چوتھی کیا صورت ہو سکتی ہے جس کا یہاں تذکرہ نہیں لیکن وہ بہت آبویس ہے کہ مرنے والا ایک ہی بیٹے کو چھوڑ کے جائے، تو جب ایک بیٹا ہوگا نا تو اس کو پوری جائیداد مل جائے گی، کیونکہ للذکر مثل حظ الانثیین میں ذکر ہوا. پھر دہراتی ہوں، مرنے والا بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں چھوڑے تو 1/2 کے ریشو سے لڑکوں اور لڑکیوں میں بٹ جائے گا. مرنے والا صرف بیٹیاں چھوڑے 2 سے زائد تو پوری جائیداد کے 2/3 کو بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا. تیسری سچویشن، مرنے والا صرف ایک بیٹی چھوڑے تو باپ کی پوری جائیداد کو 2 حصوں میں بانٹ کے آدھی اس کو دے دی جائے گا اور آدھی پھر اس کے عصبہ اور ذوی فروز اور دور کے رشتہ داروں کو جائے گی. ٹھیک ہے. چوتھی صورت ہے کہ بس ایک ہی بیٹا ہے تو پھر اس کو پوری جائیداد مل جائے گی. ٹھیک ہے. بس یہاں تک سمجھ کے اب آگے چلیں. آیت کا جو اب حصہ شروع ہو رہا ہے اس سے اوپر آپ ایک سب ٹائٹل لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، ماں باپ کے حصے. سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا پتہ چلا آیت کے شروع سے لے کے اب تک. اب دوسری صورت ہے ماں باپ کے حصے. اولاد کے حصوں کی جس طرح 4 صورتیں تھیں نا، اسی طرح والدین کے وارث بننے کی 3 مختلف صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1، ماں باپ بھی موجود ہیں اور مرنے والے کی اولاد بھی ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ایک ہو یا زیادہ. مرنے والے کی جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ کو 6واں حصہ ملتا ہے، 1/6. باقی جو 4/6 ہے نا وہ اولاد میں پھر اسی تقسیم سے ہوگا جو اوپر ذکر ہو گئی. دوسری صورت ماں باپ کے وارث بننے کی کیا ہوتی ہے کہ صرف ماں باپ وارث ہوں اور مرنے والے کی اولاد نہ ہو. بس ان میرڈ تھا، بھی لڑکا ینگ تھا، کماتا تھا لیکن شادی نہیں ہوئی. یا دوسری صورت ہے کہ شادی بھی ہوئی لیکن بچے نہیں تھے، یا کوئی اور سچویشن. تو دوسری سچویشن کیا ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں تھی اور باقی بھائی بہن بھی نہ ہوں، یعنی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا، اس کے اپنے نہ بھائی بہن ہیں اور نہ بچے ہیں. تو اس صورت میں اس کی دولت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا. ایک حصہ ماں کو مل جائے گا 1/3. ماں کا بڑھ گیا، 1/6 کم ہوتا ہے، 1/3 زیادہ ہوتا ہے. یہ تو سمجھتے ہیں نا. ایک یہ پینسل ہے نا، اس کے آپ 3 ٹکڑے کریں گے نا تو یہ ٹکڑے بڑے بنیں گے، رائٹ. اور اگر آپ اس کے 6 حصے کریں گے نا تو ہر حصہ چھوٹا ہوگا. تو ماں باپ کا 1/6 کم ہے 1/3 کی نسبت، تو ماں کے لیے 1/3 ہوگا اور باقی یہ جو 2/3 ہے نا یہ پورے کا پورا باپ کو مل جائے گا. دہراتی ہوں، والدین کو حصہ ملنے کی دوسری صورت کیا ہے کہ مرنے والے کے بچے نہیں تھے اور بھائی بہن بھی نہیں تھے. $100 چھوڑے اس نے، مثال ہے. 100 کے 3 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ ماں کو دے دیں گے 33 کی صورت میں اور پیچھے 66 پلس جو ہے یہ باپ کو دیا جائے گا. تیسری سچویشن ماں باپ کو حصہ ملنے کی کیا ہے کہ میت کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے اور بھائی بہن ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ماں اور باپ کو دوسرے بچوں سے بھی حصہ ملنا ہے بعد میں. تو اس صورت میں ماں کو پھر دوبارہ 1/6 ملے گا اور باقی 5/6 جو ہے نا یہ سارے کا سارا باپ کو مل جائے گا.
ٹھیک ہے. پھر دیکھیے کہ رشتہ دار بھی بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں ہماری زبان میں، آپ سمجھتے ہیں. سگے رشتہ دار، ماں بھی ایک باپ بھی ایک. دوسری صورت ہوتی ہے کہ ماں فرق ہے تو باپ ایک ہے. اور تیسری صورت ہے باپ ایک اور ماں فرق. ٹھیک ہے، یہ تینوں سچویشن اس کا تذکرہ آگے آئے گا. پڑھیے ذرا اس حصے کو. ولی ابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے. یہاں ابویہ سے مراد ماں اور باپ دونوں ہیں. لکل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی ماں اور باپ کے لیے کیا ہے؟ السدس، چھٹا حصہ، 1/6. یاد رکھیے کہ 1/6 ماں کو ملے گا، 1/6 باپ کو ملے گا. مما ترکا، جو وہ چھوڑ گیا. کون؟ بیٹا جو مر گیا. ان کان لہو ولد، جب کہ اس کی اولاد ہو. ولد سے یا مراد بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں. یہ پہلی سچویشن مل گئی. ماں باپ کے حصہ ملنے کی پہلی صورت کیا ہے؟ کہ مرنے والے کی اپنی اولاد بھی تھی، تو مرنے والے کے مال میں سے 1/6 ماں کو مل جائے گا، 1/6 باپ کو مل جائے گا، اور باقی ساری اولاد کو ملے گا، جو کہ اوپر تذکرہ ہو گیا. دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کے بچے نہیں. فَإِن يَكُن لَهُ وَلَدٌ، ہو سے مراد جہاں میت ہے، بچے نہیں ہیں. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں. اب کیا ہوگا؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کو 1/3 مل گیا، اور باقی نہیں بتایا ہوا، یا آپ اپنے پاس آگے بڑھا کے لکھ سکتے ہیں، باقی 2/3 باپ کو مل جائے گا. تیسری سچویشن اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ثلث کے بعد آپ نمبر 3 لگا لیں. تھرڈ سچویشن کیا ہے؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر ہوں اس کے کئی بھائی، مرنے والے کے کئی بھائی ہیں، تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کو 1/6 ملے گا. لیکن یہ سب کہاں ہوگا؟ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِہَا، یہاں سے موضوع بدل رہا ہے. یہ سارے حصے اولاد کے اور ماں باپ کے کب ملیں گے؟ وصیت جو اس نے کی اس کو پورا کرنے کے بعد. او دین، یا اس کے اوپر اگر قرض ہے تو. ترتیب کیا ہوگی؟ ایک شخص مرا، اس کے اوپر قرض بھی ہے، اس نے کچھ وصیت بھی کی ہے، اور حصے بھی بٹنے ہیں. سب سے پہلے اس کا کفن دفن کیا جائے گا، جو معروف طریقے سے. کوئی اور کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. پھر دیکھا جائے گا کہ قرض تھا اس کے سر پہ کہ نہیں. یہاں لفظ وصیت پہلے ہے، قرض بعد میں. لیکن پریکٹیکلی عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سنت ملتی ہے کہ آپ نے قرض پہلے ادا کیا. اور سمپل بات ہے کہ قرض پہلے ادا ہوگا نا. اگر مرنے والے کی دولت ساری قرض ادا کرنے میں نکل گئی تو باقی سب ہاتھ دیکھتے رہے، ہاتھ ملتے رہے، پھر کوئی وصیت پوری نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں لفظ آیا وصیت کا. ہمارے ہاں یہ بھی لفظ بہت زیادہ انفیملیئر ہے. کیا وصیت کروں؟ اچھا سارا دے جاؤں، کس کو دوں؟ اچھا اپنے بعد دے دوں. تو دیکھیے کہ وصیت کے لیے بھی اسلام نے قانون بنا دیا. میں اس کو بعد میں ڈسکس کروں گی، بس ابھی لفظ وصیت لکھ لیں. اتنی بات کو دہراتی ہوں، ساری آیت جہاں تک ہوئی ہے اس کو دوبارہ دیکھیں. کوئی شخص مرا، بیٹے اور بیٹیوں کو، بہت سارے بچے ہیں، بیٹوں کو دگنا بیٹی سے. دوسری صورت ہے صرف بیٹیاں، تو 2/3 منی کو ساری بیٹیوں میں برابر کا تقسیم کیا جائے گا. تیسری صورت ہے مرنے والے کی بس ایک ہی بیٹی ہے، تو آدھی جائیداد اس ایک کو دے دی جائے گی. اس کے بعد چوتھی صورت جو اس قرآن کی آیت میں نہیں ہے لیکن آبویسلی سمجھ آ رہی ہے اور حدیث سے ملتی ہے کہ بیٹا ایک ہی ہو تو پورے کا پورا بیٹے کو ملے گا. اس کے بعد دوسرا حصہ ہے والدین کے حصوں کا. مرنے والے کے بچے بھی ہوں، بیٹے بیٹیاں کتنے بھی ہوں، نو پرابلم. تو ماں باپ کو ٹوٹل منی کا 1/6 ماں کو ملے گا، پھر ٹوٹل منی کا 1/6 باپ کو ملے گا. پھر ان دونوں کو جو ملا اس کو مائنس کریں گے منی کے اندر سے، پھر جو پیچھے رہ گیا اس کو بیٹے اور بیٹیوں میں اوپر والی نسبت سے بانٹ دیں گے. دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کے بچے نہیں ہیں اور بھائی بہن بھی نہیں ہے، صرف ماں اور باپ کو دولت دینی ہے. تو ساری جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ ماں کو مل جائے گا، 2 حصے باپ کو مل جائیں گے. تیسری صورت کیا ہے کہ مرنے والے کے بچے تو نہیں ہیں لیکن اور بھائی بہن ہیں، تو پھر ماں کو 1/6 ملے گا
کیونکہ ماں کو دوسرے بچوں سے بھی تو امید ہے نا آنے کی، لیکن باقی 5 جو حصے ہوں گے 6 میں سے وہ باپ کو مل جائیں گے۔ اب یہ باتیں ہوں گی کب؟ جس میں سب سے پہلے قرض کو ادا کیا جائے گا اور پھر وصیت کو۔ لفظ قرض پہلے کیوں نہیں آیا، وصیت پہلے کیوں آئی؟ اس لیے کہ پہلی بات ہے کہ قرض ہر میت پہ نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ آج کے دور میں اس کا نہیں پتا، لیکن عموماً لوگوں کے اوپر قرض نہیں ہوتا، لیکن وصیت اکثر لوگ کرتے ہیں۔ ایک وجہ قرض کو بعد میں لکھنے کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ جس نے قرض لینا ہوتا ہے وہ تو خود ہی آ جاتے ہیں تقاضا کرنے، لیکن جن کے نام پہ وصیت کی جاتی ہے اکثر ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں وصیت میں سے کچھ ملا بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات یاد رکھیے گا وصیت کے بارے میں کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ مثلا ایک بچے کو تو ملنا ہی تھا حصہ اپنے باپ کے حصے میں سے، اور باپ ساتھ کہہ دے کہ اس میری جائیداد میں سے 1/3 ویسے بھی اس بچے کو دے دیں، لا وصیت لوارث۔ بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی، ماں باپ کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی، شوہر بیوی کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ وصیت کس کے لیے ہوگی؟ جس کو عام حالات میں نہیں ملنا تھا۔ وہ بھائی ہو سکتا ہے، وہ بہن ہو سکتی ہے، وہ بھانجا ہو سکتا ہے، وہ بھتیجا ہو سکتا ہے، وہ پوتا ہو سکتا ہے، وہ پھپھی خالہ مامی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ٹرسٹ ہو سکتا ہے، کوئی مسجد ہو سکتی ہے، مدرسہ ہو سکتا ہے، ہاسپٹل ہو سکتا ہے، اینی ویئر کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے وصیت کی۔ دوسری شرط وصیت کی کیا ہے کہ 1/3 منی کے اندر ہی اندر ہوگی۔ دیکھیے انسان جو مال خرچ کرتا ہے نا، اس کی عموماً 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت کو کہتے ہیں ہبہ کرنا، گفٹ کر دیا کسی کو۔ زندگی میں آپ کوئی بھی مال اپنا دیتے ہیں نا، اس کو ہبہ کرنا کہتے ہیں، یہ زندگی میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 مختلف چیزیں، نمبر 1 وصیت اور دوسرا ہے ورثہ، ان کا تعلق مرنے کے بعد سے۔ کوئی اپنی زندگی میں اپنے مال کو پورے کا پورا اٹھا کے کسی کو دے دے، اس کی مرضی ہے، نو پرابلم۔ وہ اپنے مال کو اپنے استعمال میں لگا لے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دیتا رہے، پھر جتنا مرضی خرچ کرتا رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بچوں کو دے تو کیا ہوگا ہبہ کی صورت میں؟ یعنی آپ ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، آپ بچوں کو دیں تو اس میں انصاف کریں۔ ایک صحابی تھے نعمان بن بشیر، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے باپ نے کچھ دینے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے باقی بچوں کو بھی دیا؟ تو کہا باقیوں کو تو نہیں دیا۔ تو کہا کہ پھر اللہ سے ڈرو، اگر سب کو دینا ہے دو، نہیں تو اس سے بھی واپس لے لو، اور کہا کہ میں جھوٹ پر یا ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ باقی رہ گئی بات ضروریات۔ بچوں کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک بچہ زیادہ کھانا کھا سکتا ہے، کم، ایک 2 سال کا بچہ، ایک ماشاءاللہ 20 سال کا بچہ ہے، ضروریات کا فرق ہے نا۔ ضروریات پہ جو خرچ کرنا اس میں کوئی پکڑ نہیں۔ ایک بچے پہ مہینے کا 1000 خرچ ہو رہا ہے، دوسرے پہ 200 ہو رہا ہے، ایک کالج میں پڑھنے جا رہا ہے، ایک ابھی گھر میں، نو پرابلم۔ ایک میڈیکل کر رہا ہے، ایک جسٹ بیٹھ کے ایم اے یا بی اے کر رہا ہے، فرق ہے ایجوکیشن میں، نو پرابلم۔ ضروریات پہ جو بچوں کی لگتا ہے نا، اس میں کمی بیشی کا فرق نہیں۔ ایک بچہ زیادہ کھاتا ہے، اس کو زیادہ بھوک لگتی ہے، ایک کو کم لگتی ہے، اور لڑکیاں عموماً کم کھاتی ہیں، لڑکے زیادہ کھاتے ہیں۔ تب آپ کہیں کہ ہم حساب کریں، روٹی توڑ کے دیں کہ آدھی تمہیں دی تو آدھی تمہیں دینی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ضروریات ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن جہاں ہبہ کی بات ہے نا، گفٹ، اس میں انصاف ہونا چاہیے، برابر کی بات ہو، سب کو برابر دے، اور یا پھر وراثت کے حساب سے ہبہ کرے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، مثال ہے کہ بعد میں جھگڑے ہوں گے، بیٹیوں کو حصہ ملے گا، لو جی پکڑو میں اپنا پورا مال اپنے اس بیٹے کو دیتی ہوں۔ اکلوتا بیٹا تھا اور 3 بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کو دیا تو دوسرے خاندان میں چلا جائے گا، تو مرنے سے پہلے ہی اپنا سارا بیٹے کے نام لگا دیں، یہ اجازت نہیں ہے اس کی، یہ ہبہ تو ہوگا۔ وراثت کا تعلق زندگی سے نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد بانٹ دی، وراثت بانٹ دی، نہیں بٹے گی، وہ ہبہ ہوگی۔ وصیت اور وراثت کا تعلق مرنے کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ اب وصیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ول کے لفظ سے استعمال کیا، لیکن اسلام میں ول ایسے نہیں جیسے کرسچینٹی میں کہ ساری کی ساری کہہ دو کس کو دینی ہے، نہیں، 1/3 اس کی ایکسٹریم ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک صحابی ہیں،
کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا، مرنے کے قریب ہو گیا، اللہ کے نبی میری عیادت کے لیے تشریف لائے. میں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس بہت مال ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے کہا 2/3 دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے کہا نصف دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. تمہیں پھر میں نے کہا 1/3 دے دوں تو فرمایا 1/3 دے سکتے ہو، 1/3 لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ، وہ لوگوں سے مانگتے پھریں. بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نیوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یہ سوال پوچھنے والے یا جو مرنے والے تھے یہ سعد بن وقاص کا نام آتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد اپنے مال میں سے زیادہ جو مال انسان ڈیووٹ کر سکتا ہے صدقے میں کسی اور کو دینے میں وہ 1/3 ہے. اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کاش لوگ 1/4 پہ ہی رک جائیں، یعنی 100 میں سے 33 دینے کی بجائے 25 ہی دیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے 1/3 کی بھی جو اجازت دی تھی وہ کراہت کے ساتھ دی تھی. یہ ہے انصاف اسلام کا. آپ کی زندگی میں مال آپ کا اپنا ہے، آپ اس مسجد کو دیں، اس مدرسے کو دیں، ادھر خریدیں، لیں، دین کو دیں، دنیا کو دیں، آپ کی مرضی. دنیا پہ لگائیں گے تو حساب ہوگا، دین کو دیں گے تو وہ کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو خوب کماؤں کھاؤں، اپنی زندگی میں عیش عشرت کروں، کل میری جب موت ہو جائے تو میرا سارا پکڑ کے کسی ٹرسٹ کو دے دو. اجازت نہیں ہے. جب ہم مرتے ہیں نا تو ہمارا مال ہمارا رہتا ہی نہیں ہے، وہ ورثہ کا ہو جاتا ہے. اس صورت میں اگر شوق فرماتے ہیں ہم کہ کچھ دینا ہے تو میکسیمم 1/3 دے سکتے ہیں. اور اس کی شرط بھی یہ کہ وہ ان کو نہ دیں جن کو پہلے ہی مل رہا ہے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو، باپ کو اور بیوی کو. اسلام نے جو لوگوں کے حصے فکسڈ کر دیے نا وہ 3 قسم کے لوگ ہیں: اولاد، ماں باپ اور شوہر بیوی. اسی لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں شوہر اور بیوی کی بات کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں ذہن میں اٹھنے والے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. اور سوال کیا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے بوڑھے ماں باپ کو دینے کی؟ چھٹا حصہ ان کو دے دو. بس اگر کسی کے پاس آپ حساب لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ 6 کروڑ روپے چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس میں سے کوئی 1 کروڑ باپ کو دے دے، 1 کروڑ ماں کو دے دے. یہ بوڑھے کیا کریں گے؟ ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا. اب ان کی تو ضرورتیں نہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں ان سے تو باقی بھائی بہنوں نے چھین کے لے جانا ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم تو نہیں جانتے کہ تمہیں نفع دینے کے حساب سے ان میں سے کون بہتر ہے. تمہاری عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ 1 کروڑ بھی جو بوڑھے باپ کو جانا ہے یہ میرے جوان بیٹے کو ہی مل جائے، کیونکہ اس کی ضروریات ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ کاروبار سنبھالے گا. اور عموماً بیٹے ہی باپ کے کاروبار کو آگے ایز اٹ از چلا رہے ہوتے ہیں. اب بوڑھے باپ نے تو لے کے بابا جی نے پتہ نہیں کس کس کو دے دینا ہے. عقل نہیں مانتی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے کہ بوڑھا باپ تمہارے حق میں کیسے فائدہ مند ہے. وہ کیسے کہ اس کی تو خواہشات پوری ہو چکی ہیں، اب اس کو مال خرچ کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں، تو وہ بوڑھا. دوسری بات ہے کہ اس کو جوان اولاد کی موت کا صدمہ پہنچا ہے. باپ کی زندگی میں بیٹا مر جائے یہ باپ کے لیے بہت تکلیف کا سبب ہوتا ہے. تو امید کرو کہ جو بوڑھے باپ کو چھٹا حصہ ملا ہے نا وہ صدقہ جاریہ میں ہی لگائے گا. وہ اسی غم میں رکھے گا کہ میرا بیٹا مر گیا، چلو یہ میں ایک جگہ وقف کر دوں، اس سے ایک جگہ لے لوں، اس کو ڈیووٹ کر دوں. تو آج تو تمہیں دنیا کے اعتبار سے جوان بچوں کو دینا اچھا لگ رہا ہے نا، لیکن اللہ کی نگاہوں میں بوڑھے باپ یا ماں کو دینا زیادہ بہتر، کیونکہ ہر فائدہ وہ نہیں ہے جو سامنے دکھے. اسی سے آپ دیکھیے کہ یہ تو زندگی کے بعد کی باتیں ہیں نا. زندگی میں بھی بعض لوگ بوڑھے ماں باپ کو دیتے ہوئے ہاتھ کھینچتے ہیں اور جوان اولاد کے لیے گل چھڑے اڑانے کے لیے خوب دے دیتے ہیں. ذرا سوچئے کہ جس طرح مرنے کے بعد ماں باپ کو دینے کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے تو زندگی میں کیا اہمیت ہوگی. ایک حدیث اگر یاد ہو جائے نا تو بہت ساری خواتین کو تو اس سے نصیحت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا. یہی حکم بیٹے کے لیے، یہی بیٹی کے لیے. یعنی باپ بیٹے کے مال کا اگر پورا بھی زندگی میں حق رکھتا ہے یا اس سے استعمال کرتا ہے، یا بیٹا اپنا پورا مال بھی ماں باپ پہ لگا دیتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے.
اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں بعض تو چلیں اور باتیں چھوڑیں، بوجھل باتیں، ایک بڑی رقیق سی بات ہے اس آیت کے اوپر، اور وہ کہ بعض بیویوں کا بڑا دل گھٹتا ہے جب ان کے شوہر اپنی ماں اور اپنے باپوں کو دیتے ہیں. بعض بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، چیک بک پہ نظر رکھی، اکاؤنٹ پہ نظر رکھی، کتنا بھیجتے ہیں، کتنا دیتے ہیں. اور ساس بہو کا رشتہ کچھ اس طرح کا ہم لوگوں نے بنا دیا کہ اس کی وجہ سے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے بیویوں کو جب شوہر ماؤں کو دیتے ہیں. تو ایسی ساری عورتیں جن کا دل اس موقع پہ تنگ ہوتا ہے، خود تو وہ ہزاروں کے زیور بنائیں تو کوئی بات نہیں، کپڑے بنائیں کوئی بات نہیں، گھر میں فرنیچر آئے تو کوئی بات نہیں، اور اگر بوڑھی ماں کو کچھ کیش دے دیا کہ چلو یہ بھی اپنی خواہشات پوری کریں تو اس پہ وہ بوجھ ہو، تو ان کے لیے یہاں ایک بہت ہی بڑی بات ہے. اور وہ کیا کہ شوہر کو اللہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے شوہر کو سلامت رکھے. لیکن اگر اس مرد کا انتقال ہو جس کی بیوی بھی ہے اور ماں بھی ہے، ماں کو کتنا دل مل رہا ہے؟ 1/6، یعنی اس پینسل کے 6 حصے کریں گے تو اتنے بڑے بڑے حصے تقریباً بنیں گے نا، یہ ماں کا حصہ ہے. اور بیوی کو کتنا ملنا ہے اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ 1/8 ہوتا ہے، وہ اس سے چھوٹا ملے گا. ایک مرد کے مرنے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی بیوی کو اس کی لاڈلی، چہیتی، مسز اور بیگم اور جو نام بھی آپ اس کو دے دیں، اس کو اس بوڑھی سسکتی ہوئی ماں سے کم ملتا ہے، 8واں حصہ. بچے نہ ہوں گے تو 1/4 ملے گا. تو کیا پتا چلا کہ جب مرنے کے بعد ان کو ہم سے زیادہ مل جانا ہے تو اپنی زندگی میں دل تنگ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی اپنے شوہروں کو اس بات پہ مت روکیں کہ اپنی جنت کی کھڑکیاں بند کر دیں. اگر وہ بوڑھوں کو خوش کریں گے، دیں گے، تو وہ دعائیں آپ کو ہی دیں گے. دیکھیے ساس آپ اپنے بیٹے کو دعا دے گی تو کیا وہ آپ کے شوہر کو دعا نہ ملی؟ اور جو بیٹا اپنے ماں باپ کو دے گا تو دعا لے گا نا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دل کے تنگ ہونے کے باوجود آپ کے شوہر اپنی ماں باپ کو جو دیتے ہیں، ان کی جو دعائیں ملتی ہیں وہ شوہر سے زیادہ آپ کو ہی ملتی ہیں. اگر ماں کہتی ہے بیٹا اللہ تمہیں لمبی عمر دے، تو کیا اس نے اس بہو کو نہیں دعا دے دی کہ تیرا سہاگ سلامت رہے؟ لہٰذا ان رشتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل نہ تنگ کیا کرو. یہاں میں نے یہ بات اس لیے پہلے کر دی کہ آباؤکم و ابناؤکم کا ذکر تھا کہ بوڑھوں کو دینا بڑا ہی مشکل لگتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اب ان کو دنیا سے بس جانا چاہیے، ہمیں یہی دے دیں، اماں کیا کرو گی، یہ مجھے ہی دے دو، یہ چوڑی مجھے دے دو، یہ کپڑا مجھے دے دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، کسی انسان کا قانون نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اس کو خوب پتہ ہے اور خوب حکمت ہے اس کی کہ کس کو کون کتنا دے رہا ہے. یہ کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ دشمن نہیں ہے اولادوں کا، یا ماں باپ کو کوئی فیور نہیں دے رہا، بلکہ اللہ کا حکم ہے. اب یہاں تک اولاد اور ماں باپ کے حصے پورے ہوئے. جتنی بھی بات سمجھ آ گئی اس کو غنیمت جانے. اگلی آیت میں اب شوہر اور بیوی کے حصے ہیں، زوجین بولتے ہیں ان کو. تلاوت